یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, یہ بھی اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے انسانی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ یار انڈا تو سمجھ میں آتا ہے مرغی سے ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ باجرہ کھاتی ہے تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, انڈا تو سمجھ میں آ گیا, اور انڈے سے چوزے نکلنے کا پروسیس بھی, اس کی بھی کوئی لاجک ہے جو سائنس نے. لیکن پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر ہے ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. وہ تو پھر اللہ نے چلا دیا, ایک چین میں سب کو چلا دیا. پہلی دفعہ ایسے ہی کون ہو جا اور وہ ہو گیا, کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, ماں کے پیٹ میں دل دھڑکتا ہے جب, تو پہلی دفعہ کیسے دھڑکتا ہے, اس کی آج تک کسی کی سمجھ میں لاجک نہیں آئی. بھائی پہلی دفعہ تو جب دماغ سے کرنٹ ہی نہیں جائے گا تو دھڑکے گا کیسے, اور جب دھڑکے گا نہیں تو دماغ میں کرنٹ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ہو جا, وہ کیا ہوا؟ ہو گیا. تو اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج اور صغرے کبرے میں لانے کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے, لیکن اس کی مصلحت نہیں ہے, لہذا وہ اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسی جمع تفریق کا محتاج ہوں, لہذا میں کبھی کبھی بغیر سبب کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتے ہیں نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں؟ آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے, یہ کیسے ہوا؟ تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے.